السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول بلال صاحب کی قسط نمبر 7 جو کہ تحریر ہے شکیل احمد چوہان کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نوشی اور توشی ایک دن شدید ناراض رہیں، پھر اس کے بعد وہی سب کچھ روٹین۔ توشی نے بلال کو بتایا، آپ کے دوست ڈاکٹر محسن نے مجھے ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، جاؤں کہ نہیں؟ اگر تم اجازت مانگ رہی ہو تو وہ ممانی سے مانگو، اگر مشورہ مانگا ہے تو اپنی مرضی کرو، بلال نے دو ٹوک جواب دیا۔ رات کے وقت وہ دونوں ڈیفنس میں واقع ایک عالی شان ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کھانا آرڈر توشی کی پسند سے ہوا۔ ڈاکٹر محسن نے بڑی احتیاط سے گفتگو کی اور کھانا بھی قدرے کم کھایا۔ بلیک ٹو ویز میں ڈاکٹر صاحب جچ رہے تھے اور توشی بھی سفید لباس میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ ان دونوں میں بڑی کم گفتگو ہوئی تھی۔ کھانے کے بعد ویٹر ٹیبل صاف کر چکا تھا اور وہ دونوں گرین ٹی کا انتظار کر رہے تھے۔ تب توشی نے بات شروع کی، آپ نے بتایا نہیں کہ ڈنر کس خوشی میں تھا؟ توشی نے ڈاکٹر محسن کے چہرے کو اپنی آنکھوں کے حصار میں لیا جو کہ اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے ہوئے گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ آج وہ شاد باغ والا محسن بٹ نہیں تھا بلکہ ایک ڈیسنٹ پڑھا لکھا ڈاکٹر محسن رضا بٹ تھا۔ وہ آج ہر لحاظ سے ایک مکمل شخصیت لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہاں کھو گئے ہیں آپ؟ توشی نے دوبارہ لب کشائی کی۔ توشی، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ نام تو میرا محسن ہے مگر میں کسی کا محسن نہیں ہوں، بلال جیسی خوبیوں کا مالک بھی نہیں ہوں۔ آج میں سچ کہوں گا، صرف سچ۔ میری زندگی میں دو لڑکیاں تھیں، ایک ہمارے محلے کی اور دوسری چائنیز تھی۔ دونوں بار میں ان کی ضرورت تھا اور وہ میری ٹیشو پیپر کی طرح۔ ڈاکٹر محسن ٹیبل پر پڑے ٹیشو پیپر کے ڈبے کی طرف دیکھ کر بولے جا رہا تھا۔ پھر اس نے توشی سے نظریں ملاتے بتایا، اس بار میرے دل کے آس پاس کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ زندگی میں پہلی بار شاید مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ دل کے آس پاس ضرورتوں کا گھر ہوتا ہے اور محبت صرف دل میں بسیرا کرتی ہے۔ ایک دفعہ بلال نے بتایا تھا۔ توشی نے سنجیدگی سے جواب دیا، مجھے لفظوں سے کھیلنا نہیں آتا، سیدھی بات کہتا ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میری اماں کی بھی یہی خواہش ہے، اسی لیے وہ آپ کے گھر آنا چاہتی ہیں۔ توشی بالکل خاموش ہو گئی، نظریں جھکا لیں۔ اب ڈاکٹر محسن نے اس کے چہرے کو اپنی آنکھوں میں جکڑا ہوا تھا۔ توشی گردن جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ تب اسی سمے اس نے اپنی گستاخ لٹوں کو ہاتھ سے کان کے پیچھے کیا جو اس کے رخسار کا بوسہ لے رہی تھیں۔ تو پھر آؤں اماں کو لے کر آپ کے گھر؟ ڈاکٹر محسن نے خاموشی توڑی۔ وہ میں آپ کو سوچ کر بتاؤں گی۔ توشی ہلکا سا مسکرانے کے بعد بولی، چلیں، گرین ٹی کا کیا؟ ڈاکٹر محسن نے پوچھا۔ اب موڈ نہیں ہے۔ توشی کے چہرے پر ہلکا سا تبسم تھا۔ ریسٹورنٹ سے باہر آتے ہوئے ڈاکٹر محسن نے دل میں کہا تھا، بلال تو واقعی لو گرو ہے۔ ڈاکٹر حاجہ نیازی اپنے بیڈ روم میں بیٹھی ہوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ اسی سمے دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان، ڈاکٹر حاجہ نے اجازت دی۔ ڈاکٹر عظمیٰ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی باڈی لینگویج ایک جیتے ہوئے کھلاڑی جیسی تھی۔ آنی انکل کہاں ہیں؟ عظمیٰ نے پوچھا۔ وہ میاں والی گئے ہیں، ان کا ایک بچپن کا دوست فوت ہو گیا ہے، ڈاکٹر حاجہ نے بائیں ہاتھ سے چشمہ اتارتے ہوئے بتایا۔ کب تک آ جائیں گے؟ عظمیٰ نے جھومتے ہوئے پوچھا جو کہ کھڑی تھی۔ وہ تو کل آئیں گے۔ بلال سے ملاقات ہوئی؟ حاجہ نے عظمیٰ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پہلو میں بیڈ پر بٹھایا۔ وہ اسے خوش دیکھ کر مسکرائی۔ خدا انسانوں کے ذریعے وسیلے بناتا ہے، میں کہتی تھی نا سارے مرد تمہارے باپ جیسے تو نہیں۔ پروفیسر صاحب کو دیکھ لو، آج تک مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، مارنا تو بہت دور کی بات، ایک تمہارا باپ تھا۔ خیر دفع کرو اسے۔ آنی میرا فیوریٹ کلر بتائیں، عظمیٰ نے جلدی سے کہا۔ وائٹ اور ریڈ، حاجہ نے شردر ہو کر جواب دیا۔ اور میرا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ آئی تھنک پروین شاکر، حاجہ نے اپنی شہادت کی انگلی اپنی کنپٹی پر رکھتے جواب دیا۔ میں کون سا پھل شوق سے کھاتی ہوں؟ میرا خیال ہے اسٹرابیری۔ آپ نے سارے جواب غلط دیے ہیں۔ عظمیٰ اپنی خالہ سے لپٹ گئی۔ آج وہ بہت خوش تھی مگر 2 سال پہلے ایسا نہیں تھا۔ عظمیٰ کے والدین کی لو میرج تھی، اس کے باوجود ان دونوں میں بہت جھگڑے ہوتے تھے۔ عظمیٰ کا باپ ان کی ماں کو بہت مارتا تھا اور اس سے دوسری عورتوں سے ناجائز تعلقات بھی تھے۔ عظمیٰ 6 سال کی تھی جب اس کی ماں نے خودکشی کر لی تھی۔ عظمیٰ کے باپ نے دوسری شادی کر لی، تب سے وہ اپنی خالہ کے پاس رہتی ہے۔ خالہ بھی ایسی جو ماؤں سے بڑھ کر۔ حاجہ کے 2 بیٹے ہیں جو کہ عظمیٰ سے 10 اور 12 سال بڑے ہیں، ایک دبئی میں اور دوسرا کینیڈا میں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مقیم ہے۔ پروفیسر زمان عظمیٰ کے خالو عظمیٰ کو اپنی بیٹی سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ عظمیٰ ساری زندگی اپنی ماں کی موت اور باپ کے ظلم بھلا نہ سکی۔ اپنے اسکول سے لے کر میڈیکل کالج تک اس کا کوئی دوست نہ تھا۔ اسکول میں ایک لڑکا اسے چاہتا تھا مگر عظمیٰ نے کبھی اسے لفٹ نہیں کروائی۔ وہ ہمیشہ گمسم رہتی، کم بولتی، ہنسنا تو جیسے اسے آتا ہی نہیں تھا۔ پھر 2 سال پہلے اس کی بلال سے ملاقات ہوئی۔ آج کی عظمیٰ اور 2 سال پہلے والی عظمیٰ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہیلن آف ٹرائے عظمیٰ کو دیکھتے تو اس کی خوبصورتی پر اشک کرے۔ کالے سیاہ لمبے بال، رنگت سفید اور لالی کا حسین امتزاج، چہرے پر سفیدی زیادہ تھی یا سرخی، اندازہ لگانا مشکل تھا۔ گردن لمبی، دراز قد، ہاتھ پاؤں اجلے، دانت موتیوں جیسے سفید،
پتلے ہونٹ، تیکھی ناک پہ تمام خوبیاں ایک ساتھ۔ عظمیٰ بڑے اچھے اخلاق کی مالک تھی، درد دل رکھنے والی ڈاکٹر۔ بیٹی میں ڈاکٹر ہوں، نجومی تھوڑی نہ ہوں، آجا نے عظمیٰ کا ماتھا چومتے جواب دیا۔ جو یہ سب کچھ جانتا ہے اسے نجومی کہیں گے؟ عظمیٰ نے زبان کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے بھی سوال کیا۔ نہیں، نجومی تو نہیں، کوئی محبت کرنے والا ہی اتنی معلومات رکھ سکتا ہے۔ یہی تو، آپ صحیح پہنچی ہیں، میں نے بھی اسے یہی کہا تھا۔ عظمیٰ نے چٹکی بجاتے ہوئے شہادت کی انگلی اپنی آنے کی طرف کی۔ بلال کو؟ حاجہ نے نادیدہ خوف سے پوچھا۔ جی ہاں، بلال کو، اسے میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، مجھ سے بھی زیادہ۔ شادی تو میں بلال سے ہی کروں گی۔ ہونڈا سیوک پورچ میں آ کر رکی۔ ڈی جے نے معمول کے برخلاف گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ توشی سفید لباس میں ملبوس گاڑی سے ایسے اتری جیسے رومن امپائر کی کوئی پرنسس اپنی سواری سے اترتی ہو۔ اس نے گردن اٹھا کر بلال کے روم کی طرف دیکھا۔ ساری لائٹس آف تھیں۔ ناہید اپنے کمرے سے توشی کو آتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ توشی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر اس نے کہا، مجھے لفظوں سے کھیلنا نہیں آتا، سیدھی بات کہتا ہوں۔ توشی اپنی بہن نوشی کو ساری سٹوری سنا رہی تھی۔ عین اسی وقت ناہید توشی اور نوشی کے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ کہاں گئی تھی تم؟ 2 دن پہلے کا واقعہ بھول گیا کیا؟ جانے سے پہلے پوچھ تو لیا کرو، ناہید غصے سے گرجی۔ جو خود اجازت نہ مانگتے ہوں وہ اجازت دینے کا حق کھو دیتے ہیں، اور جہاں تک اس دن کی بات ہے، میں تو پوری زندگی نہیں بھول سکوں گی۔ توشی نے نوشی کی طرف دیکھ کر اپنی ماں کو کرارا جواب دیا۔ کتنی بدتمیز ہو، وہ سکھاتا ہے تمہیں یہ سب کچھ؟ ناہید غصے سے چلائی۔ ماما، آپ کو بلال کا فوبیا ہو گیا ہے۔ ہاں، سکھاتا ہے، یہ کہ اپنی ماں کی عزت کرو، اس سے محبت کرو۔ اس کا مشورہ تھا کہ میں آپ سے پوچھ کر جاؤں، لیکن میں نے ضروری نہیں سمجھا۔ توشی نے اپنی ماں کو پھر سے تیکھا جواب دیا۔ ضروری نہیں سمجھا تم نے مجھ سے پوچھنا؟ میں تمہاری ماں ہوں۔ ناہید نے اپنا رشتہ حق جتاتے ہوئے یاد کروایا۔ چھوڑے ماما، ماں کیا ہوتی ہے؟ آپ نے تو ہمیں صرف جنم دیا ہے، ماں نہیں بنی آپ۔ ہاں، ماما کہنے کی اجازت ضرور مل گئی ہم کو۔ توشی نے اپنی ماں پر طنز کیا۔ یہ اسی کا کیا کرایا ہے، اس بڈھے موچی سے تعویذ لا کر پلا دیے ہیں تمہیں۔ خدا کا خوف کریں، بابا جی کو تو چھوڑ دیں، ہمارا گھر چھوڑ کر بھی نہیں جاتا، کمینہ کہیں کا۔ ناہید نے مگر مچ کے آنسو گراتے کہا۔ اسی کمینے نے آپ کی عزت کو ڈھانپا ہے 2 دن پہلے، ورنہ اس میڈم کا سارا غرور اور مان تو خاک میں مل گیا تھا۔ توشی نے نوشی کی طرف اشارہ کر کے کہا، جو تم سوچ رہی ہو میں ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ ناہید نے اپنی بیٹی کو چیلنج کیا۔ چھوڑے ماما، یہ منہ اور مسور کی دال۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی اس کے لائق نہیں ہے۔ ہاں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ نوشی سے شادی بالکل نہ کرے، اور آج میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے اپنی شادی کا۔ تم نے شادی کا فیصلہ بھی کر لیا، اور ہم سے پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا؟ ناہید نے اپنا حق جتایا۔ میں نے صرف یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے کس سے شادی کرنی ہے، کریں گے پاپا ہی۔ توشی نے وضاحت پیش کی۔ جو دل میں آئے کرو، جہنم میں جاؤ۔ ناہید غصے سے بول کر چلی گئی۔ تم نے بلال سے یہ کیوں کہا کہ نوشی سے شادی نہ کرنا؟ نوشی دانت پیستے ہوئے بولی۔ اس لیے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ کیا جوڑ ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ وہ اپنی قابلیت کے بل بوتے پر آج اس مقام پر ہے، خود اپنی محنت سے پڑھا، اور ہم اپنے باپ کے پیسے کے زور پر فیشن ڈیزائنر بنی ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی قابلیت سے خوب واقف ہیں، اچھی طرح سے۔ توشی نے نوشی کو بھی کھری کھری سنا دی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر کروٹیں لیتی رہی رات بھر، مگر نیند اس کے نصیب میں نہیں تھی۔ اس کی بہن کا طنز جملہ اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ کیا جوڑ ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ رات کے پچھلے پہر وہ واش روم میں گئی، دیوار پر آویزاں آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ اس نے دل ہی دل میں غرور سے کہا۔ دلکش ہوں، جوان ہوں، مالدار ہوں، کیا نہیں ہے میرے پاس؟ جس کو چاہوں اپنا بنا لوں، زور سے کہکا گونجا آئینے میں۔ اس کا اپنا عکس کہہ رہا تھا، مگر وہ پھر بھی تمہارا نہیں ہو سکتا۔ کہاں وہ اور کہاں تم؟ بلال صرف میرا ہے، میں اسے کسی اور کا ہونے ہی نہیں دوں گی۔ وہ مجھ سے منسوب ہے بچپن سے۔ نوشی نے اپنے عکس کو جواب دیا۔ وہ بے چین ہو کر اپنے ٹیرس پر آئی۔ بلال کے روم کی لائٹ جل چکی تھی۔ شکر ہے، اس نے دل میں کہا، اور دیوانی ہو کر بلال کے روم کی طرف دوڑی۔ بلال تہجد کی نماز ادا کر رہا تھا۔ جب وہ بلال کے روم میں پہنچی، وہ بلال کے بائیں طرف کھڑی ہو گئی۔ بلال نے سلام پھیرا تو جائے نماز سمیٹ کر دیوان کے بازو پر رکھ دیا۔ اس نے اپنے کندھوں سے گرم چادر اتار کر نوشی کے شانوں پر بڑی احتیاط سے ساتھ ڈالی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نوشی اسی سمے بلال سے لپٹ گئی۔ نوشی کے دونوں ہاتھ بلال کی کمر پر تھے، اور اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے، آپ صرف میرے ہو، مجھے عشق ہے آپ سے، عشق ہے آپ سے۔ بلال نے اسے تحمل سے خود سے الگ کیا۔ یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ، آپ میرے نکاح میں نہیں ہیں۔ بلال نے نوشی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ کافی بناؤں آپ کے لیے؟ بلال نے پوچھا۔ نوشی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میری ساری بدتمیزیوں پر، ساری بد اخلاقیوں پر، اور میرے سارے گناہوں پر، پلیز بلال، خدا کے لیے۔ نوشی ہاتھ جوڑ کر بول رہی تھی۔ نوشی جی، آپ بیٹھ جائیں، میں کافی بناتا ہوں۔
بلال یہ کہہ کر کافی بنانے میں مصروف ہو گیا۔ نوشی اس چادر سے بلال کے بدن کی خوشبو سونگھ رہی تھی اور روم کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ اسے بلال کے کمرے کی ہر چیز پر پیار آ رہا تھا۔ نوشی جی کافی، بلال نے کافی کا مگ نوشی کو تھماتے کہا۔ نوشی دیوان کے اوپر آلتی پالتی مار کر بیٹھی ہوئی تھی اور گرم چادر سے اپنا جسم لپیٹا ہوا تھا۔ کافی کا مگ اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا اور وہ بلال کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ بلال حیا والی نظر جھکائے بیٹھا تھا۔ کافی ختم ہو گئی۔ نوشی جی اب آپ جاؤ، بلال نظر جھکائے بولا۔ نوشی اٹھی، اپنے سلیور پہنے اور چل دی۔ دروازے سے پہلے وہ رکی، مڑی اور بلال کو نظر بھر کر دیکھا، پھر چلی گئی۔ بلال اسکول جانے کے لیے نکلا۔ وہ اپنی نانی کے کمرے سے آ رہا تھا۔ لان کے پاس نوشی پہلے سے ہی اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ نوشی کے چہرے پر شرماہٹ زیادہ تھی یا مسکراہٹ، یہ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ پھولوں کے پاس کھڑی تھی۔ بلال نے گردن کو اس بات میں ہلا دیا۔ توشی نے ایک پھول توڑا۔ آج رات کو ڈنر پر چلیں، صرف میں اور آپ؟ نوشی نے پھول کی پتیاں توڑتے پوچھا۔ بلال نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، کتنے بجے؟ بلال نے حامی بھر لی۔ ٹائم اور ریسٹورنٹ کا نام میں آپ کو ٹیکسٹ کر دوں گی، نوشی نے پنجوں پر اچھل کر کہا۔ بلال وہاں سے اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا تو نوشی پھر سے آ ٹپکی۔ ایک کام تھا آپ سے، نوشی سائڈ مرر پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ بلال نے آنکھوں سے سوال کیا۔ ایک لڑکی ہے نوین، اسے توشی نے بھی آپ کے پاس بھیجا تھا، میں اس سے وعدہ کر چکی ہوں، پلیز اسے میری خاطر رکھ لیں۔ نوشی جی آپ بھیج دو، اسے میں رکھ لوں گا، بلال سنجیدگی سے بولا۔ توشی ٹیرس پر کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد نوشی ڈی جے کے کمرے میں گئی۔ اس سے پوچھا توشی اور ڈاکٹر کس ریسٹورنٹ میں گئے تھے۔ اس نے ساری معلومات لے کر بلال کو ٹیکسٹ کر دیا۔ جب نوشی دادی کے کمرے میں گئی تو وہاں پہلے سے ہی توشی موجود تھی۔ تم بہن نہیں ڈائن ہو، نوشی نے توشی کو دیکھتے ہی کہہ دیا۔ پھر نوشی نے جہاں آرا کو شکایت لگائی۔ دادو آپ کو معلوم ہے یہ بلال کو کہتی ہے مجھ سے شادی نہ کرے۔ توشی خاموش رہی۔ یہ بات سن کر دادی کو تشویش لاحق ہوئی۔ دادی نے توشی کی طرف دیکھا جو گردن جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ کیوں توشی، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ دادی نے توشی کا موقف طلب کیا۔ یہ کیوں بولے گی؟ اس کی تو خود نظر تھی بلال پر، اس نے انکار کر دیا تو اس نے میرے خلاف اس کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ نوشی طنزیہ لہجے میں بولی۔ اپنی بکواس بند کرو، تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے، میں بہن ہوں تمہاری۔ توشی نے غصے سے جواب دیا۔ تم بہن نہیں ہو میری، ڈائن ہو ڈائن، نوشی چیخ کر بولی۔ بیٹا ایسا کیا ہو گیا ہے تم دونوں میں جو اتنا غصہ کر رہی ہو؟ دادی کو پریشانی لاحق ہوئی۔ دادو میں آپ کو بتاتی ہوں، آج سب کچھ بتاؤں گی۔ توشی کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، وہ بھڑائی ہوئی آواز میں کہنے لگی۔ بچپن سے لے کر آج تک ماما، بھائی اور میری اس بہن نے بلال کے ساتھ زیادتی کی، اسے ہرٹ کیا، ہر موقع پر، ہر جگہ پر۔ تمہیں معلوم ہے نسیم جمال وہ سینڈوچ کیوں کھاتا ہے اور ہمارے گھر کا کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ اس لیے کہ ایک دفعہ وہ فش کھا رہا تھا تو ماما نے اس کے آگے سے فش اٹھا لی اور ماما کے الفاظ مجھے آج تک یاد ہیں۔ توشی نے اپنے آنسو صاف کیے۔ توشی نے آہ بھری، پھر بول اٹھی کہ تمہارے باپ کے پیسوں سے نہیں آئی جو اسے کھا رہے ہو، غفوراں سے سینڈوچ وغیرہ دے دیا کرو یا پھر بچا ہوا کھانا۔ ماما نے یہ بیجی سے کہا، تم نے اور بھائی نے کیا کم کیا تھا؟ خود روپے اس کے بیگ میں ڈالے اور ماما کو بتا کر اس پر چوری کا الزام لگا دیا۔ دادو اور پاپا نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پاپا نے آج تک اسے اس کا حق نہیں دیا، پھپھو کا دیا ہوا قرض جو واپس نہیں کیا۔ ماما اور ہم سب مل کر ظلم کرتے رہے اور وہ سہتا رہا۔ اور دادو آپ نے ہمیشہ اسے اپنی محبت کے نام پر بلیک میل کیا۔ اس نے جب بھی اجازت مانگی اس گھر سے جانے کی، آپ نے اپنی محبت کا واسطہ دے کر روک لیا۔ یہ جو محبت کی مسیحا بنی بیٹھی ہو نسیم جمال، اصل میں تم نفرت کی دیوی ہو۔ توشی مسلسل بول رہی تھی۔ دادی اور نوشی چپ چاپ سب سن رہی تھی۔ دادو آپ میں اور ماما میں کوئی خاص فرق نہیں۔ اگر ماما نے نوشی کو نفرت کے پنجرے میں قید کیا ہوا ہے تو آپ نے بھی بلال کو محبت کے پنجرے میں قید کر رکھا ہے، اور اسے اس محبت کے قیدی کی خوراک نفرت، الزام تراشی، طنزیہ جملے اور بہتان ہے۔ کمرے میں بالکل خاموشی تھی۔ توشی پھر گھائل آواز کے ساتھ اپنے آنسو صاف کرتی بول پڑی۔ میں نے ایک دفعہ اس سے کہا اپنی محبت کو مانگ لو اللہ سے، تو اس نے جواب دیا شرم آتی ہے۔ سچ کہا تھا بلال نے، ایسی محبت کو مانگتے واقعی شرم آنی چاہیے۔ توشی نے نوشی کی طرف حقارت سے شہادت کی انگلی اٹھائی تھی۔ رہا میرا سوال، میری جگہ کوئی بھی دل رکھنے والی ہوتی تو وہ بلال پر مر مٹی، جان دے دیتی اس پر۔ بلال کہتا ہے محبت مانگتے نہیں ہیں، محبت دیتے ہیں۔ میں بھی اسے بے شمار محبت دینا چاہتی تھی، اس لیے وہ سارے غم بھول جائے۔ نسیم جمال میری بہن، میں نے اپنی دعاؤں میں اسے مانگا ہے تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے، اپنے لیے نہیں، کبھی بھی نہیں۔ توشی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ دادی اور نوشی گمسم وہیں بیٹھی رہیں کتنی ہی دیر تک۔ یہ سارا کھیل مانگنے اور دینے کا ہے، جس سے مانگنا چاہیے اسے مانگتے نہیں اور جس کو دینا چاہیے اس کو دیتے نہیں۔ اگر بندے کو مانگنے کا طریقہ آ جائے اور دینے کا سلیقہ،
تو بندے کی بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے مدد مانگنی ہے تو مجھ سے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، کیونکہ دینے کے قابل وہی ایک ذات ہے، باقی کوئی نہیں۔ بابا جی، اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کو دیتا ہے روپیہ، کپڑے، کھانا وغیرہ، وہ بھی تو مدد ہی ہے۔ عادل نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ بلال خاموشی سے سن رہا تھا۔ دیکھو ہاشمی صاحب، ایک حق ہے اور دوسرا فرض ہے۔ اگر آپ بوڑھے ماں باپ کو روپیہ، کپڑے اور کھانا دیتے ہیں تو یہ آپ کا فرض ہے اور ان کا حق ہے۔ اگر بچے چھوٹے ہیں تو یہی کام والدین کریں تو والدین کا فرض اور بچوں کا حق ہے۔ اسی طرح اللہ نے جو مال آپ کو عطا کیا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر آپ کسی مستحق کو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو یہ آپ کا فرض ہے۔ جس کو آپ نے ادا کیا اس کا حق ہے۔ آپ نے اپنا فرض ادا کیا، اس کی مدد نہیں کی۔ صرف مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ بابا جمعہ نے بات سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ سے زیادہ رقم ادا کر دے تو پھر تو وہ مدد کہلائے گی نا۔ عادل نے اپنی طرف سے مضبوط دلائل دیے۔ عادل صاحب، پھر وہ ایثار ہوگا، سخاوت ہوگی، وہ بندہ غنی کہلائے گا۔ دیکھو بیٹا، ہم فرض اور حق کے درمیان ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کچھ فرض نہیں اور کسی کو کوئی حق نہیں اس کی ذات پر کہ وہ اس سے اپنا حق مانگے۔ جب وہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے تو وہ مدد ہوتی ہے، اس پر فرض نہیں۔ مانگنا ہے تو صرف اپنے رب سے مانگو، جھکنا ہے تو اس کے آگے جھکو۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ جیسے لوگ بھی صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ بابا جمعہ نے اپنی بات ختم کی۔ عادل کی بےقراری اب بھی موجود تھی۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور سوال پوچھتا بلال نے بابا جمعہ سے اجازت مانگی۔ بابا جی، مجھے اجازت دیں، ایک دوست کی طرف چائے پر جانا ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ بیٹا، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ بابا جمعہ نے دعا کے ساتھ رخصت کیا۔ بلال وہاں سے چلا گیا۔ عادل کے سوال ابھی باقی تھے۔ بابا جی، یہ جوتا مرمت کرنا ہے، ایک عورت نے کہا۔ کتنے پیسے لیں گے؟ بیٹی، جتنے تم آسانی سے دے سکو دینا، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں۔ بابا جمعہ نے جوتا پکڑا اور مرمت شروع کر دی۔ عادل کسی نئے سوال کی تلاش میں تھا۔ تمہارا پسندیدہ شاعر کون سا ہے؟ پروفیسر زمان نے چائے پیتے ہوئے پوچھا۔ علامہ اقبال، بلال نے چائے کا سپ لیتے جواب دیا۔ عظمیٰ افغان فروٹ کیک کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑے ہوئے تماشائی بنے ذہانت کا میچ دیکھ رہی تھی اور ڈاکٹر حاجہ نیازی ریفری کی ڈیوٹی نبھا رہی تھی۔ ڈاکٹر حاجہ نے فون کر کے بلال کو بلایا تھا۔ پچھلے رات انہوں نے پروفیسر زمان کو عظمیٰ کی کہی ہوئی بات بتائی تھی۔ میں شادی تو صرف بلال سے کروں گی۔ پروفیسر صاحب تشویش میں مبتلا تھے کہ وہ لڑکا کون ہے، کیسا ہے، کہیں عظمیٰ کی عزت سے نہ کھیلے، اس لیے بلال کو طلب کیا۔ میرے نزدیک تو مرزا غالب بڑے شاعر ہیں علامہ اقبال کے مقابلے میں۔ پروفیسر زمان جانچتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے، میں دو بڑے لوگوں میں مقابلے کا قائل نہیں ہوں۔ میرے نزدیک دونوں عظیم شاعر ہیں۔ میں نے صرف اپنی پسند بتائی ہے اور یہی آپ کا سوال بھی تھا۔ بلال نے پراعتماد لہجے کے ساتھ جواب دیا۔ عظمیٰ کی آنکھوں میں تفاخر کی چمک تھی۔ میاں بیوی، پروفیسر صاحب نے ادھر سوال پوچھا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس، ایک دوسرے کی ڈھال، بلال نے جواب دیا۔ تمہارے پاس پاکستان کے ایک شعبے کو ٹھیک کرنے کا اختیار ہو تو تم کیا کرو گے؟ پروفیسر زمان نے وہ سوال کیا جو عجیب تھا۔ میں ٹریفک کا نظام ٹھیک کر دوں گا، بلال نے جواب دیا۔ اس کا کیا فائدہ؟ پروفیسر زمان بولے۔ اس کے بہت سے فائدے ہوں گے سر۔ پہلا تو یہ وی آئی پی کلچر ختم ہوگا، دوسرا یہ لوگوں کے دلوں میں قانون کا احترام اور رعب پیدا ہو جائے گا، تیسرا ہماری قوم میں نظم و ضبط پیدا ہوگا۔ وی آئی پی کلچر کیسے ختم ہوگا؟ میں سمجھا نہیں، ذرا ایکسپلین کرو۔ پروفیسر زمان پھر سے بولے۔ سر، ہمارے ملک میں ایک ایم این اے 150 گاڑیوں پر ایم این اے کی نمبر پلیٹ لگوا دیتا ہے، اوپر سے ان گاڑیوں کے شیشے کالے، اندر کون ہے کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ وہ گاڑیاں سگنل پر رکتی ہیں، نہ ون وے کا خیال کرتی ہیں۔ ٹریفک وارڈن انہیں روکنے سے ڈرتے ہیں۔ پولیس والوں کی جان جاتی ہے سر۔ اس ملک کا ہر شہری روزانہ سڑک پر نکلتا ہے، سائیکل والے سے لے کر رینج روور والے تک، سب کے لیے قانون ہونا چاہیے، غلطی کرنے پر ان کا چالان ہو۔ اچھا، یہ بتاؤ تم کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ پروفیسر زمان نے پوچھا۔ میں سر امتی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا مطلب ہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، وہابی یا پھر شیعہ۔ پروفیسر زمان نے سوال آسان کیا۔ سر، میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوں، میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، کسی فرقے کا کوئی کتاب نہیں پڑھتا، صرف قرآن مجید پڑھتا ہوں ترجمے کے ساتھ۔ میرے پاس اردو کے 14 تراجم ہیں مختلف علماء کرام کے، کسی کی بات سمجھ نہ آئے تو دوسرے کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں۔ سر، سچ تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جتنا نقصان بیرونی طاقتوں نے کیا ہے اتنا ہی نقصان تفرقے بازی اور فرقہ بندی سے بھی ہوا ہے۔ ڈاکٹر حاجرہ اور عظمیٰ ان کی گفتگو سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔
آخری سوال عظمیٰ سے تمہارا کس قسم کا تعلق ہے؟ پروفیسر زمان دو ٹوک انداز میں بولے۔ ایک اچھے دوست کا، بلال نے دھیمی آواز کے ساتھ جواب دیا۔ کیا لڑکا اور لڑکی سے دوست ہو سکتے ہیں؟ پروفیسر زمان نے مشکل سوال پوچھا۔ سر بہت مشکل ہے، پھر بھی ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ کپڑے کی چادر کے ساتھ ساتھ حیا کی چادر بھی دونوں کے درمیان ہو۔ چائے کا دور ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر حاجرہ اور ڈاکٹر عظمیٰ تو بلال کے جوابوں سے خاصے متاثر ہوئے تھے۔ پروفیسر صاحب ذرا دیر سے مطمئن ہونے والے انسان تھے۔ بلال نے جانے کی اجازت مانگی۔ بلال بیٹا، مغرب ہونے والی ہے، رات کا کھانا کھا کر جانا۔ ڈاکٹر حاجرہ نے پرخلوص انداز میں دعوت دی۔ خالہ جی، آج میری پہلے سے دعوت طے ہے، ورنہ میں ضرور کھانا کھاتا۔ عظمیٰ پنک لباس پہنے ہوئے اپنی کالی سیاہ آنکھوں سے بلال کو دیکھ رہی تھی۔ بلال ڈرائنگ روم سے نکلا تو عظمیٰ اسے اس کی گاڑی تک چھوڑنے کے لیے آئی۔ بلال گاڑی میں بیٹھنے لگا تو عظمیٰ نے زبان کھولی۔ آپ یہ گاڑی کیوں نہیں بدلتے؟ آپ کی ہم عمر ہے۔ عظمیٰ نے شرارتی انداز میں سوال کیا۔ اس لیے کہ یہ میری پیدائش پر میرے ابا ملک جلال احمد نے خریدی تھی۔ 8 ماہ انہوں نے چلائی، پھر وہ فوت ہو گئی۔ ان کی خوشبو آتی ہے اس گاڑی سے، بلال نے غم میں ڈوبی ہوئی آواز کے ساتھ بتایا۔ یہ موبائل کیوں نہیں بدلتے؟ اب تو آئی فون 5 آ گیا ہے۔ عظمیٰ افغان نے اپنا سیٹ دکھاتے ہوئے کہا۔ گاڑی میں بیٹھتے بلال نے اپنا موبائل چوما۔ اس پر میری ماں کے ہاتھ لگے ہیں۔ یہ کہہ کر بلال وہاں سے چلا گیا۔ وہ موبائل اس کی ماں کا تھا۔ عظمیٰ وہیں کھڑی کھڑی بلال کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ وہ کتنی دیر وہیں کھڑی رہی۔ واپسی پر بلال ماڈل ٹاؤن کے قبرستان کے باہر گاڑی کھڑی کر کے اندر چلا گیا۔ اسی سمے اعجاز جنجوعہ وہاں سے گزرا۔ اس نے بلال کو اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ عظمیٰ اپنے روم میں آئی اور موونگ چیئر پر بیٹھ کر بلال کے بارے میں کافی دیر سوچتی رہی۔ اس کے کانوں میں بلال کے الفاظ گونج رہے تھے اور وہ خیال کی آنکھوں سے جواب دیتے ہوئے بلال کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی امی کی کون سی چیز سنبھال کر رکھی ہے؟ عظمیٰ نے خود سے پوچھا۔ جواب ملا، کوئی بھی تو نہیں سوائے ان کی تصویروں کے۔ وہ خود اٹھی اور اپنی خالہ حاجرہ کی طرف گئی۔ شاید ان سے امی کی کوئی چیز مل جائے جس سے ان کی خوشبو آتی ہو۔ ڈیفینس کا وہی ریسٹورینٹ، وہی ٹیبل، مگر چہرے جدا۔ نوشی نے ڈی جے کو بھیج کر ٹیبل بک کروا لیا۔ رات 8 بجے کا وقت طے ہوا تھا ڈنر کے لیے۔ نوشی 7:30 بجے ہی وہاں پہنچ گئی تھی۔ اس نے سفید چوڑی دار پجامہ، اوپر لمبی قمیض، کھلے گولڈن بال۔ اس کا لباس بالکل ویسا تھا جیسا پچھلی رات اس کی بہن توشی نے پہنا تھا۔ وہ بار بار اپنی گوری کلائی پر بندھی گھڑی کو تیز چلنے کا حکم دیتی۔ گھڑی تو تیز چل سکتی ہے مگر وقت اپنی مرضی سے سفر کرتا ہے۔ 8 بجنے سے 2 منٹ قبل بلال نے نوشی کو سلام کیا جو کہ اس کے دائیں طرف کھڑا تھا۔ نوشی اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی، پھر فوراً بولی، اتنی دیر لگا دی آپ نے؟ بلال نے اپنی گھڑی پر وقت دیکھا، 8 بجنے والے تھے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کہا کچھ نہیں۔ نوشی کو یاد آیا، ٹائم تو 8 بجے کا طے ہوا تھا۔ میں تو یوں ہی، اس نے اپنے دل میں کہا۔ بلال اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ بلال 2 پیس پہنے ہوئے وائٹ شرٹ کے ساتھ، اس کی لائٹ گرین موٹی ٹائی، آنکھیں اوپر سے کالے سیاہ گھنگھرالے بال، وہ سادگی کے باوجود فیشن کو مات دے رہا تھا۔ تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ نوشی نے بلال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شعر سنایا۔ منجمد خون میں ہلچل کر دے، مجھ کو چھو اور مکمل کر دے۔ نوشی نے دوسرا شعر سناتے ہوئے بلال کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ بلال نے مسکراتے ہاتھ کھسکا لیا۔ نوشی نے محسوس بھی نہیں کیا۔ ویری نائس، آپ شاعری کا ذوق بھی رکھتی ہیں، کچھ اور ارشاد ہو؟ بلال نے فرمائش کر دی۔ ارشاد کون؟ نوشی حیرت سے بولی۔ میں تو کسی ارشاد کو نہیں جانتی، میرا مطلب کوئی اور شعر سنائیں۔ بلال زیر لب مسکراتے بولا، اچھا شعر کوئی اور وہ میں۔ نوشی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کس سے پنگا لے لیا؟ وہ من ہی من میں بولی۔ ابھی کوئی ذہن میں نہیں آ رہا، وہ بتیسی نکالتے کہہ رہی تھی۔ ویٹر پاس کھڑا تھا، مینیو سامنے رکھتے اور ٹیبلٹ ہاتھ میں لیتے ہوئے۔ شکر ہے، نوشی نے زیر لب کہا۔ آپ اتنی دیر کیوں لگا دیتے ہیں؟ نوشی ویٹر کو گھڑی ڈالتے بولی۔ کھانے کا آرڈر نوشی دے رہی تھی۔ اچھا ایسا کرو، ایک پیاز گوشت، فش ٹکا، باقی صاحب سے پوچھ لو۔ میڈم، پیاز گوشت تو ہمارے مینیو میں ہے ہی نہیں، ویٹر نے بڑے ادب سے جواب دیا۔ وہ مجھے بہت پسند ہے اس لیے زبان سے نکل گیا، نوشی گھسیانی ہو کر بولی۔ بلال نوشی کی کنفیوژن انجوائے کر رہا تھا، پھر اس نے کھانا خود آرڈر کر دیا۔ نوشی گردن جھکائے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ویسے وہ اشعار کس کے تھے؟ بلال نے نوشی کو تنگ کرنے کے لیے پوچھا۔ وہ شعر کس کے تھے؟ وہ ارم واسطی بہت بڑی شاعرہ تھیں، ان کے تھے۔ یہ بھولا نہیں ابھی تک، نوشی نے دل میں کہا۔ کیا ارم واسطی صاحبہ مر گئی ہیں؟ بلال نے پھر شرارت کی۔ ہاں مر گئی ہیں، پچھلے سال ہی، نوشی عجلت میں بولی۔ نوشی نے وہ شعر ارم واسطی کی ڈائری سے یاد کیے تھے۔
آج سارا دن رٹا لگا کر اسے کیا معلوم کہ یہ اشعار کن عظیم شعراء کے تھے۔ وہ تو بس بلال کو امپریس کرنا چاہتی تھی، اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ شعر سنا کر پھنس جائے گی۔ یہ جناب احمد فراز کے اشعار ہیں، بلال نے شعر سنانے کے بعد بتایا، اور جو پہلا شعر اس نے سنایا وہ فیض احمد محض صاحب کا تھا۔ ویٹر ٹیبل پر کھانا لگا رہا تھا، دونوں طرف سے خاموشی تھی۔ کھانے کے دوران ان دونوں میں کوئی بات چیت نہ ہوئی سوائے اس کے کہ نوشی تھوڑی دیر بعد بلال کو چور نگاہوں سے دیکھ لیتی۔ ویٹر نے ٹیبل صاف کر دیا۔ کچھ میٹھا ہو جائے؟ بلال نے سنجیدگی سے نوشی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ رس ملائی، نوشی ہولے سے بولی۔ اوکے، 2 رس ملائی، بلال نے ویٹر کو دیکھ کر جواب دیا۔ نوشی نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ محبت میں ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھا جاتا ہے، مگر محبت تبدیلی نہیں مانگتی، محبت تو خود ہی تبدیل کر دیتی ہے۔ محبت شرطوں کی بنیاد پر نہیں، محبت خود شرط ہے۔ آپ جیسی ہو ویسی ہی رہو۔ بلال کا ایک ایک لفظ نوشی کے دل پر جا کر لگا۔ مجھے تو آپ سے عشق ہو گیا ہے، نوشی نے فدا ہو جانے والی آنکھوں کے ساتھ کہا۔ توشی ہمیشہ مجھے کہتی ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے، مگر آپ نے اپنی زبان سے تو کبھی نہیں کہا۔ کیا یہ سچ ہے؟ سچ کو سچ ثابت نہیں کر سکتا، سچ کو ہمیشہ وقت ثابت کرتا ہے۔ بلال کسی دانشور کی طرح بولا۔ یہ بڑی بات جو کہ نوشی کی ذہنی سطح سے بلند تھی، اس کو یہ بات سمجھ ہی نہ آئی۔ ول یو میری می؟ نوشی نے پیاسی آنکھوں کے ساتھ اسے پرپوز کیا جیسے بلال سے وصل مانگا ہو۔ مائی پلیجر، بلال سنجیدگی سے بولا، جیسے اسے ڈر زیادہ اور خوشی کم ہو۔ پھر بھی اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ سارا منظر ولید اور ارم اوپر ریسٹورنٹ کی گیلری میں بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ اس کو چھوڑ کر یہ مجھ سے شادی کیوں کرے گی؟ ولید ارم کو دیکھ کر بولا، جو کہ اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ کیا پرسنالٹی ہے بندے کی! کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، واقعی لاجواب پرسنالٹی کا مالک ہے، اور جہاں تک شادی کی بات ہے، جو میں کہتی ہوں بس کرتے جاؤ۔ ارم واسطی ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں کوئی خرافاتی پلان تھا۔ اس دوران بلال نے کال ریسیو کی۔ ایک ایمرجنسی ہے، سوری، کسی کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ کسی کی زندگی اور موت کا مسئلہ؟ مجھے جنرل ہاسپٹل تک جانا ہے۔ میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ نوشی مزید وقت بلال کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ بلال نے لمحہ بھر سوچا، پھر وہ بل ادا کر چکا تھا۔ اگر وہ کال ریسیو نہ کرتا تو نوشی کے ساتھ مزید بیٹھتا۔ وہ دونوں کار پارکنگ کی طرف چل دیے۔ پارکنگ میں آ کر بلال نے ڈی جے کو روپے دیے۔ یہاں سے کھانا لے لو بی جی، اور ایس ایم ایس کے لیے مجھے کچھ کام ہے، نوشی میرے ساتھ ہیں۔ بلال نے ڈی جے کو ساری بات سمجھا دی، پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں جنرل ہاسپٹل کی بلڈ بینک ڈپارٹمنٹ میں تھے۔ بلال خون کی بوتل عطیہ کرنے کے بعد اپنی آستینیں بند کر رہا تھا۔ ایک آدمی عمر 30 کے لگ بھگ شاپر بیگ میں جوس اور دودھ کے ڈبے لیے کھڑا تھا۔ پاجی، بڑی مہربانی آپ کی، یہ خون ملتا ہی نہیں تھا، میرے سارے رشتہ داروں، یاروں، دوستوں میں سے کسی کا بھی نہیں تھا۔ ایک دو کا نکلا، انہیں پہلے سے ہی یرکان تھا، کسی کو پیلا یرکان اور کسی کو کالا۔ کوئی بات نہیں باجی، آپ بھی کسی کے کام آ جانا۔ ویسے کیا نام ہے آپ کا؟ بلال نے مسکراتے پوچھا۔ مستری چمن مسیح راج ہوں، مشکور نگاہوں سے بولا۔ یہ آپ کے لیے۔ شاپر بیگ بلال کو عقیدت سے دیا، جیسے مرید پیر صاحب کو نذرانہ پیش کر رہا ہو۔ کاظمی صاحب نے کہا تھا۔ چمن مسیح نے دودھ اور جوس لانے کی وجہ بتائی۔ شکریہ چمن صاحب، اچھا اللہ حافظ، تم جاؤ مریض کے پاس۔ ویسے مریض کون ہے؟ بلال نے پوچھا۔ بیوی ہے میری، بڑا آپریشن ہے جی اس کا، بچہ ہونے والا ہے، چمن آنسو صاف کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ پہلے 4 بیٹیاں ہیں، اس دفعہ اسکرین کروائی تھی، خیر سے بیٹا ہے۔ یہ تو خوشی کی بات ہے، تم جاؤ اللہ کرم کرے گا۔ بلال نے چمن مسیح کو تسلی دی اور وہاں سے نکل آیا۔ چمن نے جاتے بلال کو دور تک دیکھا۔ نوشی کے لیے یہ سب کچھ بہت عجیب تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی سرکاری ہاسپٹل میں گئی تھی اور اس کے سامنے بلال کی شخصیت کا نیا پہلو آیا تھا۔ اس نے خون دیا ہے؟ نوشی نے پوچھا۔ اعتراض تھا کیا سوال؟ بلال سمجھ نہیں پایا۔ آپ نے خون کیوں دیا؟ نوشی نے پوچھا۔ اعتراض تھا یا سوال؟ بلال سمجھ نہیں پایا۔ اس لیے کہ ہمارے ملک میں خون بہانے والے زیادہ ہیں اور خون دینے والے کم۔ بلال ونڈو اسکرین سے باہر نظریں جمائے گاڑی چلا رہا تھا۔ آپ کو کس نے فون کیا اور یہ کاظمی صاحب کون ہیں؟ نوشی نے تشویش شروع کی۔ اندرون لاہور میں امام حسین بلڈ ڈونر سوسائٹی ہے، اس کے آفس سے کاظمی صاحب نے فون کیا تھا۔ وہ کیا خون سیل کرتے ہیں؟ نوشی نے اگلا سوال پوچھا۔ بلال نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ نوشی جی، آپ بھی؟ ایک پرائیویٹ فلاحی ادارہ ہے جو فی سبیل اللہ لوگوں کے کام آتا ہے۔ میں نے چمن کی بیوی کو خون دیا، اب 1-2 دن میں چمن کو فون آ جائے گا تو وہ کسی اور مریض کو عطیہ کر دے گا۔ اب چمن بھی ممبر بن گیا ہے۔ اگر اس نے خون عطیہ نہ کیا تو؟ نوشی معصومیت سے بولی۔ کرے گا، ضرور کرے گا، کیونکہ اب وہ اس درد سے آشنا ہو چکا ہے جو اپنوں کو تکلیف میں دیکھ کر ہوتا ہے۔ اس نے یہ کیوں کہا؟ یہ خون ملتا ہی نہیں۔
نوشی کے سوال ختم نہ ہوئے تھے۔ اس لیے او نیگیٹو نایاب ہے، سب سے کم لوگوں کا ہوتا ہے۔ میرا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے۔ آپ ہر سنڈے خون دیتے ہیں؟ نوشی نے جانچتی نگاہوں سے پوچھا۔ مروانے کا ارادہ ہے، ہر سنڈے صرف 3 بار ایک سال میں، مسکراتے بولا تھا۔ آپ کو مرنے سے ڈر لگتا ہے؟ نوشی نے بلال کو دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ گاڑی گھر کے باہر تھی۔ پورچ میں کھڑی کرنے کے بعد بلال نے جواب دیا، مرنے سے ڈر نہیں لگتا، بے وجہ مرنے سے ڈر لگتا ہے۔ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ نوشی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بلال کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس پر مر مٹی ہو۔ بلال نے اس کی ایک سوئی کو توڑا۔ وہ میں نے نوین کو جاب دے دی ہے، کل سے آ جائے گی ڈیوٹی پر۔ کون نوین؟ نوشی ایسے بولی جیسے کسی نے نیند سے جگایا ہو ابھی۔ ہاں وہ نینا، تھینک یو، یہ ڈنر میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی، تھینک یو اگین۔ کیا ہے تمہارا پلان؟ ولید ہاشمی بیڈ پر سیدھا لیٹا ہوا پوچھ رہا تھا۔ وہ وقت آنے پر بتاؤں گی۔ ارم واسطی کوہنی کے بل اس کے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی اور وہ اپنے گلے میں پڑی سونے کی چین کو ہونٹوں میں لیے کسی گہری سوچ میں تھی۔ ولید نے اسے یہ کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، سونا تمہاری بہت بڑی کمزوری ہے۔ نہیں، ہیرا ہے وہ، ہیرا۔ وہ کھوئی بہت دور سے بولی۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ ولید نے خفگی سے پوچھا۔ بلال کی، وہ بالکل 0 میٹر گاڑی کی طرح ہے، صاف ستھرا اندر باہر سے۔ ارم واسطی نے ولید کو دیکھ کر کہا، میرے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے، میرے ساتھ میرے بستر پر تم کسی اور مرد کے بارے میں سوچو۔ ولید نے تیور دکھائے۔ شٹ اپ ولید، ارم نے ولید کے ہاتھ کو چومتے ہوئے پیار سے کہا۔ تعریف بھی کی، رکیب کی تو شو روم کی سیلز گرل کی طرح۔ ولید نے کہا، سچ کہہ رہی ہوں، ایسا مرد لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو اپنی حیا کی گاڑی ایکسیڈنٹ سے بچا کر رکھتا ہے، شادی والے دن اپنے محبوب کو ساتھ والی سیٹ پر بٹھاتا ہے، پھر اس 0 میٹر گاڑی کو زندگی کے نئے سفر پر لے جاتا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم شرط لگا لو میرے ساتھ، اس بندے نے زندگی میں اس نظر سے کبھی لڑکی کو چھوا تک نہیں۔ بوتیک میں 2-4 بار ملاقات ہوئی ہے میری، مجھ جیسی کو بھی اس نے عزت کی نگاہ سے دیکھا، ورنہ مرد کی نظر تو آنکھوں سے ہی چھلنی چھلنی کر دیتی ہے۔ وہ ایک تجربہ کار عورت کی طرح تجزیہ پیش کر رہی تھی۔ اسی لیے تم نے یہ ماسٹر پلان بنایا ہے؟ ولید نے تن سے کہا۔ کمہار کے ہاتھ لال لگ جائے تو وہ گدھے کے گلے میں ڈال دیتا ہے، ہیرے کی قدر جوہری کو ہوتی ہے، میری باس اس کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو پھر تمہارا ہیرا تو بیوقوف ہوا نا؟ ولید اٹھ کر بیٹھ گیا۔ محبت کرنے والے بیوقوف نہیں ہوتے، جو اس محبت کی قدر نہ کرے وہ بیوقوف ہوتا ہے، ارم اپنے ماضی کو یاد کر کے بولی۔ لڑکا ذہین بھی ہے اور شریف بھی، مجھے پسند آیا، پروفیسر زمان نے بتایا۔ ناشتہ کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر اس کے ساتھ حاجرہ اور عظمیٰ بھی تھیں۔ حاجرہ نیازی ہکا بکا رہ گئی یہ سن کر۔ شکر ہے خدا کا آپ بھی کسی کے معترف ہوئے، بشمول میرے، آپ کے معیار پر کون پورا اتر سکتا ہے؟ معترف نہیں ہوا ہوں۔ بس ٹھیک ہے، پروفیسر زمان چائے کا سپ لیتے بولے۔ بیگم آپ بات چلاؤ۔ پروفیسر زمان کو نہیں پتا تھا کہ بلال کی منگنی ہو چکی ہے۔ حاجرہ اور عظمیٰ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اچھا بھائی میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ پروفیسر زمان وہاں سے کالج کے لیے چلے گئے۔ عظمیٰ، غلطی کی تمہارے انکل کو بتا کر، اب یہ بات چھوڑیں گے نہیں۔ حاجرہ کو فکر لاحق ہو گئی۔ آنی فکر نہ کریں، میں بات گول کر دوں گی، عظمیٰ نے تسلی دی۔ پھر اس کے بعد حاجرہ کو دوسری پریشانی لاحق ہوئی۔ اس کے بعد میری شادی بلال کے ساتھ، عظمیٰ نے مسکرا کر کہا۔ آج تو مجھے ڈاکٹر نہیں لگی، تمہاری منطق میری سمجھ سے باہر ہے، حاجرہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ محبت میں ڈاکٹر بھی مریض بن جاتا ہے اور مریض کو صرف شفا سے غرض ہوتی ہے، دوا یا دعا سے نہیں۔ آپ صرف دعا کریں، دوا دارو میں خود کر لوں گی، عظمیٰ پر اعتماد لہجے کے ساتھ گویا ہوئی۔ تم واقعی بدل گئی ہو، 2 سال پہلے والی عظمیٰ تو نہیں ہو۔ بس بیٹی ایک بات کا خیال رکھنا، کسی کی محبت چھین کر محبت نہیں ملتی، محبت تو ٹھیک ہے، اسے روک مت بنا لینا، حاجرہ نے شفقت سے سمجھایا۔ حاجرہ کو عظمیٰ کی بلال میں دلچسپی بری نہیں لگی تھی، وہ اس لیے کہ جب سے بلال اس کی زندگی میں آیا تھا وہ خوش رہتی، باتیں کرتی، زندگی سے اسے پیار ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈر بھی تھا کہ بلال اگر اسے نہ ملا تو پھر کیا ہوگا۔ اعجاز جنجوعہ اپنے مخصوص انداز میں دائیں ہاتھ میں چائے کا کپ اور بائیں ہاتھ میں اپنی مونچھوں کو اوپر سے نیچے کی طرف پریس کر رہا تھا اور نظریں ٹیبل پر پڑے اخبار پر جمی ہوئی تھیں جب طارق رامے اپنے آفس میں داخل ہوا۔ او ہو جنجوعہ یار، اتنے دن لگا دیے، طارق رامے نے اعجاز جنجوعہ کو گلے لگاتے کہا۔ بس وہ باجی کی بیٹی کی شادی تھی، پھر پنڈی میں اتنے سارے رشتے دار تو دن لگ ہی جاتے ہیں۔
یار تو نہیں تھا تو بوریت ہو گئی تھی، تیرے بغیر میں اور بلال بھی کہیں نہیں گئے۔ مجھے تو بلال اس دن سے نظر ہی نہیں آیا جب یہ خراب ہوئی تھی۔ رامے نے جنجوا کی گاڑی کی طرف اشارہ کیا جو دفتر کے سامنے کھڑی تھی۔ ویسے تو گاڑی تو بدلتا کیوں نہیں؟ بھابھی کے پاس نئی گاڑی اور تیرے پاس یہ فراری۔ رامے نے فراری ایسے کہا جیسے گاڑی کو گالی دے رہا ہو۔ بحریہ ٹاؤن والے مکان کا کوئی گاہک تلاش کر، 1-2 دن تک تیار ہو جائے گا۔ اعجاز جنجوا نے طارق رامے کو کہا۔ مکان سیل ہوتا ہے تو گاڑی بھی بدلتا ہوں رامے، جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تب یہ گاڑی خریدی تھی، بڑی برکت والی ہے یہ فراری۔ اعجاز جنجوا نے اپنی گاڑی کی طرف دیکھ کر کہا، بیچنے کو دل نہیں کرتا۔ ویسے مجھے ایک بات تو بتا، بلال کے پاس بھی تو پرانے ماڈل کی گاڑی ہے، اس کا تو مذاق نہیں اڑاتا؟ اعجاز جنجوا نے طارق رامے سے گلہ کیا۔ نہ وہی نہ، وہ بندہ وکری ٹائپ کا ہے، اس سے مذاق کرتے ڈر لگتا ہے، طارق رامے نے کہا۔ تو نے کبھی اس کے ساتھ مذاق والی بات کی ہے جو مجھے مشورہ دے رہا ہے؟ اعجاز جنجوا طارق رامے کی بات سن کر مسکرایا۔ رامے، بات تو تیری ٹھیک ہے، میرے اندر بھی کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ اس سے مذاق کروں، وہ واقعی مختلف ہے، سفید اور خوبصورت، ٹھنڈا، بالکل تاج محل کی طرح، ایک عجوبہ۔ اعجاز جنجوا کے اندر سے اعجاز ٹھیکیدار بول رہا تھا، کل میں نے اسے ماڈل ٹاؤن کے قبرستان میں جاتے دیکھا تھا، ماں باپ کی قبر پر گیا ہوگا۔ طارق رامے نے اندازہ لگایا، اس کی ماں کی قبر تو ڈیفنس کے ایس بلاک والے قبرستان میں ہے، تجھے یاد ہے وہ قبرستان کے سامنے والا مکان؟ جنجوا نے رامے کو کچھ یاد کرایا۔ ہاں وہی۔ جنجوا، تیرے اس مکان نے تو ذلیل کروا دیا تھا، کوئی گاہک لینے کو تیار ہی نہیں تھا، جسے دکھاؤ قبرستان کے سامنے کہہ کر گیا اور واپس ہی نہیں آیا۔ جنجوا، مجھے 10 سال ہو گئے پراپرٹی کا کام کرتے، ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، مسجد اور قبرستان کے پاس پلاٹ بھی سستا ملتا ہے اور مکان بھی، گاہک لینے سے پھر بھی کتراتے ہیں۔ لوگوں کو قبرستان سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے؟ طارق رامے نے پوچھا۔ بلال تو روز صبح اپنی ماں کی قبر پر جاتا ہے، جب وہ مکان بن رہا تھا کئی بار تو میں نے خود دیکھا، میرے چوکیدار نے بھی بتایا۔ سر جی، جب سے میں نے یہ مکان شروع کیا ہے میں اس بندے کو روزانہ قبرستان آتے دیکھ رہا ہوں۔ اعجاز جنجوا نے اپنے چوکیدار کی بات طارق رامے کو بتائی۔ تم بھی کبھی دعا کرنے گئے ہو اپنی ماں باپ کی قبروں پر؟ طارق رامے نے پوچھا۔ ہر سال محرم کے مہینے میں جاتا ہوں، 22 سال ہو گئے ہیں ان کی وفات کو۔ کہاں دفن ہے؟ ڈیفنس میں؟ طارق رامے نے سوال کیا، خیال ظاہر کیا۔ نہیں، شادرک میں بوٹا پارک کے قبرستان کے اندر۔ پہلے 10 سال تک میں ابا کی قبر پر مٹی ڈالتا رہا ہوں، اب ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ کیوں؟ قبر پکی کروا دی ہے؟ طارق رامے نے پوچھا۔ نہیں تو، اعجاز جنجوا کے پیلے دانت نکلے جن کی رنگت قدرتی طور پر پیلی تھی۔ 10 سال بعد ایک اور آدمی نے مٹی ڈالنا شروع کر دی، 2 سال پہلے ایک تیسرا بندہ بھی شروع ہو گیا۔ کیا مطلب؟ طارق رامے کو تجسس ہوا۔ اس محرم میں دعا کے لیے گیا تو ایک آدمی پہلے سے ہی ابا جی کی قبر پر دعا مانگ رہا تھا، قبر پر مٹی بھی اسی نے ڈالی تھی۔ وہ چلا گیا تو میں نے بند آنکھوں سے دعا شروع کی، جب آنکھیں کھولی تو میرے پیچھے ایک لڑکا کھڑا تھا، وہ کہنے لگا ابا جی سچ کہتے تھے، تم لوگ میری قبر پر نہ بھی آئے تو میرے شاگرد ضرور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ وہ ہیڈ ماسٹر شریف کا بیٹا تھا جس نے مٹی ڈالی، وہ مستری عنایت کا بیٹا تھا۔ طارق رامے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، وہ ہنستے ہوئے بولا، ایک قبر اور ابے 3۔ جنجوا صاحب، تیرے ابا جی کی مرہمت مستری عنایت کر دے گا اور سبق ماسٹر شریف پڑھائے گا۔ طارق رامے اور اعجاز جنجوا کے اندر والے میراثی جاگ چکے تھے، وہ دونوں پاگلوں کی طرح ہنس رہے تھے۔ اچانک رامے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اعجاز جنجوا کی نظر پڑی تو وہ بھی خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا رامے، خیریت تو ہے؟ اعجاز جنجوا نے فکرمندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں جنجوا، ابا جی یاد آ گئے۔ تم تو سال میں ایک مرتبہ اپنے ابا جی کی قبر پر چلے جاتے ہو، میں تو وہ بھی۔ طارق رامے کی آنکھوں میں آنسو کی چمک تھی، وہ بھرائی آواز کے ساتھ بولا، کتنا نالائق بیٹا ہوں میں، 5 سال ہو گئے ابا جی کی وفات کو، ماں نے کتنی بار کہا اپنے باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر آؤ، مگر ایک بار بھی نہیں گیا۔ اب جب بھی دینا جاؤ تو ضرور جانا ان کی قبر پر۔ اعجاز جنجوا نے تاکید کی۔ رامے اب بھی خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اعجاز جنجوا نے اسے خوش کرنے کے لیے بات بدلی۔ ویسے ایک بات ہے، ڈیفنس کا قبرستان ٹھیک ہے، سب قبروں پر نمبر لگے ہیں، قبرستان بھی خوبصورت ہے، غریبوں کے پارک سے بھی زیادہ، اور مزے کی بات، ایک قبر میں صرف ایک مردہ ہے، ایک قبر اور ابے 3 والا معاملہ نہیں۔ وہ دونوں پھر ہنس پڑے اور دیر تک ہنستے رہے۔ بلال اپنی چھت پر پرندوں کو دانہ ڈالنے کے لیے گیا تھا،
वहाँ पहले से توشی موجود تھی جو کہ پانی کی کنالیوں میں پانی ڈال رہی تھی۔ اس نے دانہ پہلے ڈال دیا تھا۔ اس کے ارد گرد کافی پرندے دانہ چن رہے تھے۔ بلال کو دیکھ کر توشی کھڑی ہو گئی اور اس کی طرف آ گئی۔ بلال اپنے گرین ہاؤس کے پاس کھڑا تھا۔ بلال اسے دیکھ کر خاموش رہا۔ توشی نے بات شروع کی۔ جو پنچھی نفرت کی قید میں سالوں رہا ہو، محبت کی فضاؤں میں اڑنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ بلال نے جواب نہیں دیا تو توشی نے اصل بات پوچھ لی۔ ویسے ڈنر کی آفر کس نے دی تھی؟ آپ کی بہن نے۔ بلال نے ہری مرچ کے پودے سے ہری مرچیں توڑتے بتایا۔ آج کل ساری باتیں مان لیتے ہو میری بہن کی اور اپنے اصولوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ توشی ایسے بولی جیسے ساتھ اپنی بہو کو تانا دے رہی ہو۔ بلال کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پلاسٹک کی باسکٹ تھی جس میں تازہ دھنیا، پودینہ اور ہری مرچیں تھیں۔ وہ سمجھ گیا توشی کا اشارہ کس طرف تھا۔ وہ نوین کی نوکری کی بات کر رہی تھی۔ اس کے کہنے پر انکار کر دیا اور نوشی کے کہنے پر رکھ لیا۔ بلال توشی کی بات سن کر مسکرایا۔ محبت آپ کے اصولوں کو نہیں جانتی، محبت کے اپنے اصول ہوتے ہیں، بلال نے جواب دیا۔ میں اپنی بہن سے جیلس نہیں ہوں، مگر تم سے گلہ ہے، میرے کہنے پر انکار اور نوشی کا حکم سر آنکھوں پر۔ توشی شکایتی نگاہوں سے بولی، ہم دوستوں کو انکار بھی کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ گلے شکوے بھی کر سکتے ہیں، مگر محبت انکار نہیں سنتی اور گلے شکوے محبت کو کھا جاتے ہیں، بلال سمجھانے کے انداز میں بولا۔ ڈاکٹر محسن بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لفظوں کی جادوگری کوئی تم سے سیکھے، مجھے بھی جیت لیا بغیر اپنی محبت کو ہرائے ہوئے، توشی نے رش سے کہا۔ ویسے ایک بات ہے، تم بڑی ہو گئی ہو، بلال نے توشی کو دیکھ کر کہا۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، تم نے نینا کو پہلے کیوں نہیں رکھا تھا، وجہ کیا تھی؟ توشی جی اس کی آنکھیں بولتی ہیں، بلال نے جواب دیا۔ اچھا جی، آنکھوں کی زبان پڑھ لیتے ہیں آپ، اس دن میری آنکھوں میں کیا پڑھ رہے تھے؟ توشی نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ تمہاری آنکھیں تو معصوم ہیں، ان میں سچائی ہے، مکاری نہیں۔ ڈاکٹر محسن کی آنکھوں میں کیا پڑھا تم نے؟ توشی نے جلدی سے سوال کیا۔ میں سمجھا نہیں، بلال نے پوچھا۔ اس نے مجھے پرپوز کیا ہے، توشی گردن جھکائے ہوئے بولی۔ بلال خاموش رہا۔ میں نے تم سے مشورہ مانگا ہے اور تم بت بنے کھڑے ہو، بلال اب بھی خاموش تھا۔ توشی نے مدعا بیان کیا۔ ڈاکٹر محسن اپنی والدہ کو رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا ہے، مشورہ اپنے دل سے کرو اور فیصلہ دماغ سے، اس کے بعد اپنی پسند گھر والوں کو بتا دو اور حتمی فیصلہ ماموں اور ممانی پر چھوڑ دو، بلال نے اپنا نقطہ نظر بتا دیا تھا۔ بلال کے آفس میں نوین کا آج پہلا دن تھا۔ نوین سانولی سلونی رنگت والی لڑکی تھی جو کہ کالی چادر سے حجاب کرتی تھی، صرف اس کی آنکھیں نظر آتی تھیں۔ نوین عرف نینا زبان سے کم اور آنکھوں سے زیادہ بات کرتی۔ پہلے دن ان کے درمیان بہت کم بات چیت ہوئی تھی۔ نینا کی نسبت فوزیہ باتونی لڑکی تھی، وہ بلال سے خود باتیں کرتی رہتی اور بلال اس کی باتوں کا جواب دیتا رہتا یا پھر صرف مسکرانے پر اکتفا کرتا۔ اسکول کی چھٹی سے تھوڑی دیر پہلے سریا نے فون کر کے بلال کو اپنے گھر بلایا۔ چھٹی کے بعد بلال ان کی طرف چلا گیا۔ بلال بیٹا، فوزیہ نے لیاقت علی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، فوزیہ کی ماں سریا نے بلال کو دیکھتے ہی کہہ ڈالا، جو کہ گھر کے صحن میں ہی تھا۔ فوزیہ کے کمرے میں جانے لگا تھا۔ نصرت لیاقت کی ماں نے گھر کا دروازہ کھولا، اس نے بلال کو کچھ نہیں بتایا۔ بلال نے نظر جھکائے اس کی ساری بات سنی اور خاموش رہا۔ سر آپ یہاں؟ فوزیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ واپس چلا جاؤں اگر فوزیہ جی آپ کو اچھا نہیں لگا تو؟ نہیں سر، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا، قسم سے۔ فوزیہ نے اچھی خاصی صفائی پیش کی۔ بلال کرسی لے کر فوزیہ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ فوزیہ اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بلال نے فوزیہ کے چہرے کا جائزہ لیا۔ فوزیہ جی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بلال نے پوچھا۔ فوزیہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سر آپ سب کچھ دیکھ کر ایویں پوچھ رہے ہیں، میں ٹھیک ہوں، تو پھر کل سے آفس آ جاؤ، بلال نے سیدھا حکم دے دیا۔ آفس کل سے؟ مگر وہ میں نے آپ کو بتایا تو تھا، فوزیہ سوچ کر بولی۔ ٹھیک ہے، جب لیاقت علی آئے گا تو مت آنا آفس۔ سر میں نے لیاقت علی کو آنے سے روک دیا ہے، میں نے لیاقت علی کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی، کبھی نہیں، فوزیہ سنجیدگی سے بولی۔ ٹھیک ہے مت کرو شادی، میں تو آفس آنے کی بات کر رہا ہوں، بلال نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ فوزیہ کے چہرے پر حیرانی واضح تھی۔ آپ یہاں اسی لیے آئے ہیں؟ میں تو سمجھی تھی آپ کو امی نے بلایا ہے مجھے شادی کے لیے رضامند کرنے کے لیے۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں شادی کے لیے رضامند کروں، یہ تمہارا پرسنل میٹر ہے، بلال نے بغیر تعصب کے کہا۔ سر قسم سے مجھے نوکری بھی نہیں کرنی ہے، فوزیہ کھوئی بولی۔ میں تو تمہیں اپنا دوست سمجھتا تھا، خیر تم نے مجھے بھی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو تمہاری مرضی۔ بلال یہ سب کچھ بول کر کرسی سے اٹھا جانے کے لیے۔ اچھا فوزیہ جی میں چلتا ہوں۔ سر رکیں، چائے تو پی کر جائیں، فوزیہ بجلد بولی۔ نصرت چائے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ بلال واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ نصرت چائے لکڑی کے اسٹول پر رکھ کر کمرے سے واپس چلی گئی۔
سر آپ نے تو میری جگہ کسی اور کو رکھ لیا ہے، فوزیہ نے خفگی سے کہا۔ رکھا ہے ایک لڑکی کو، مگر تمہاری جگہ پر نہیں۔ تمہاری جگہ کوئی دوسری لڑکی کبھی، بلال نے چائے پینے سے پہلے بتایا۔ چائے پینے کے دوران بلال نے کوئی بات نہیں کی۔ سر آپ چپ کیوں ہیں؟ کیا مجھ سے ناراض ہیں؟ فوزیہ نے فکرمندی سے پوچھا۔ ناراض تو بالکل نہیں، مگر میں سوچ رہا تھا ایک دوست کی جگہ اگر کوئی دوسرا نہیں لے سکتا تو محبوب کی جگہ کوئی کیسے؟ خیر تمہارا نجی معاملہ ہے، مجھے کیا کنسرن؟ بلال فوزیہ کی طرف دیکھے بغیر بے فکری سے بولا۔ مجھے لیاقت سے بدلہ لینا ہے اپنی بے عزتی اور اس کی بے وفائی کا۔ فوزیہ غصے سے چیخی۔ بلال اپنی جگہ سے اٹھا اور جاتے فوزیہ کی طرف پشت کر کے رک گیا۔ چند لمحے بعد بولا، من کے میت کو مات نہیں دیتے۔ بلال وہاں سے جا چکا تھا۔ گھر کے برآمدے میں فوزیہ کی ماں اور خالہ نصرت کھڑی ہوئی تھیں، سب کچھ سن رہی تھی کیونکہ فوزیہ کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ بلال کو دیکھ کر وہ دونوں اس کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ بلال نے اپنی شہادت کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھی اور انہیں چپ رہنے کو کہا، آنکھوں سے تسلی دی اور وہاں سے چلا گیا۔ فوزیہ گمسم اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے کانوں میں بلال کے الفاظ گونج رہے تھے، من کے میت کو مات نہیں دیتے، من کے میت کو مات نہیں دیتے۔ باقی انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔